اردو زبان بولنے والوں کے لیے مخارج حروف کا ایک مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ عربی حروف کے بنیادی مخارج یعنی حروف کے ادا ہونے کی جگہیں 5 ہیں، جنہیں اصول مخارج بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 جوف یعنی خالی جگہ۔ علماء تجوید اور علماء لغت کے نزدیک منہ اور گلے کے خلا کو، جن کو تصویر میں سبز اور نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے، جوف کہتے ہیں۔ نمبر 2 زبان۔ نمبر 3 ہونٹ۔ نمبر 4 حلق جسے گلا کہتے ہیں۔ نمبر 5 خیشوم یعنی ناک کا بانسا۔ ہا کا مخرج۔ حلق کی انتہا سے ہا ادا ہوتی ہے۔ اس طرح کے آواز کی 2 تاروں کے کانپنے سے خارج ہوتی ہے۔ دونوں تاریں بند نہیں ہوتیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ اوہ اہدنا الصراط المستقیم لا ریب فیہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہا کی آواز واضح ہے۔ حمزہ کا مخرج۔ حلق کی انتہا وہ جگہ ہے جہاں آواز کی تاریں ہیں، اور حلق کا آخری حصہ ہے جو کہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے۔ یہ 2 تاریں ہیں حلق کی انتہا میں۔ حمزہ جب ساکن ہو، مثلا جب آپ کہیں یأتونا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آواز کی تاریں بالکل بند ہو جاتی ہیں اور بالکل ہوا گزرنے کی بھی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی۔ جبکہ اگر حمزہ متحرک ہو، ای او، تو جب آواز شروع ہوتی ہے تو آواز کی تاریں بند ہوتی ہیں اور پھر کھل جاتی ہیں۔ اس طرح ای او ا۔ حا کا مخرج۔ دیکھیں حرف حا میں زبان کا وہ انتہائی حصہ جو غذا کو سانس والی نالی میں جانے سے روکتا ہے، تھوڑا سا پیچھے کو جاتا ہے۔ اس قدر پیچھے نہیں جاتا کہ جس مقدار میں عین کے لیے پیچھے جاتا ہے۔ اس لیے حا کی ادائیگی عین کی ادائیگی کی نسبت آسان ہے۔ جب ہم میں سے کوئی کہتا ہے حا، حو، حی، تو یہ حا کا مخرج ہے۔ خا کا مخرج۔ دیکھیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خا تھوڑا سا غین کے مخرج سے اوپر ہے، اور یہ خا بھی حلق کی ابتدا سے ادا ہوتی ہے، یعنی گوشت والے تالو کے ساتھ زبان کی جڑ والی جگہ۔ ملاحظہ کریں کہ خا کا مخرج کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے۔ اخ، خالدین، یخرج۔ عین کا مخرج۔ دیکھیں اس جگہ کی طرف جو غذا کو سانس والی نالی میں جانے سے روکتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو حلق کا درمیان ہے۔ کس طرح پیچھے کی جانب لوٹتی ہے جس وقت ہم عین بولتے ہیں؟ مثلا جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دائیں جانب دیکھیں تصویر کو جو کہ عین کا مخرج ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ زبان کا پچھلا حصہ پیچھے کی طرف زیادہ لوٹتا ہے، جبکہ بائیں جانب جو تصویر ہے جس میں حا کا مخرج ہے اس میں کم لوٹتا ہے۔ دائیں جانب دیکھیں، اس میں زیادہ لوٹتا ہے اور بائیں جانب کم لوٹتا ہے۔ غین کا مخرج۔ آپ نے دیکھا سرخ رنگ والی جگہ کو جو اوپر کی جانب ہے، یہ گوشت والا تالو ہے،
اور زبان کی آخری جگہ جو کہ زبان کی جڑ ہے، پس زبان کی جڑ اور گوشت والے تالو کے درمیان یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرف غین کا مخرج ہے، اور ملاحظہ کریں کہ مخرج کھلا ہے، بند نہیں ہے۔ اغ، 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 غیر المغضوب، کاف کا مخرج، اک، 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 کاف کا مخرج زبان کی انتہا سے ہے، لیکن ساتھ تالو کا نرم اور سخت حصہ بھی، یعنی جس جگہ ہڈی والا تالو اور گوشت والا تالو ملتے ہیں وہاں زبان کی انتہا کو لگائیں گے قاف کے مخرج کے قریب، تو کاف ادا ہوگا۔ قاف کا مخرج، اق، 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 زبان کی انتہا اور گوشت والے نرم تالو سے قاف ادا ہوتی ہے، جیسے اق، الحق۔ اور ملاحظہ کریں کہ زبان کی انتہا والی جگہ اوپر کی جانب بلند ہوتی ہے، جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس جگہ ٹکراتی ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے گوشت والا تالو، جیسے اق، قالو۔ قاف اس طرح سے ادا ہوگا اق، جبکہ کاف اس طرح سے ادا ہوگا اک۔ جیم کا مخرج، اج، 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 جیم کا مخرج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوتی ہے، اور ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا مخرج بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اج، الحج، جعل۔ شین کا مخرج، اش، 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 مخرج شین کو دیکھیں، یہ بھی درمیان زبان اور درمیان تالو سے ادا ہوتی ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا مخرج تھوڑا سا کھلا رہتا ہے، نہ کہ جیم کے مخرج کی طرح بند رہتا ہے۔ کھلا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ شین کی ادائیگی میں اس کا مخرج بند نہیں ہوتا، جیسے اش، تو اس کی ادائیگی کی جگہ اگرچہ تنگ ہو جاتی ہے لیکن بالکل بند نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی آواز میں مکمل بندش ہوتی ہے۔ تشکرون، شاکرا۔ یا کا مخرج، ای، 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 ہم تصویر کو دیکھتے ہیں کہ یا غیر مدیہ بھی درمیان زبان اور درمیان تالو سے خارج ہوتی ہے، اور ملاحظہ کریں کہ اس میں زبان کا درمیانی حصہ اوپر کو اٹھتا ہے اور اس کا مخرج اس جگہ تنگ ہو جاتا ہے جہاں ہم چھوٹا سا سفید نقطہ دیکھ رہے ہیں، جیسے یا، یو۔ ضاد کا مخرج، اض، 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 ملاحظہ فرمائیں کہ ضاد زبان کی اطراف یا کنارے اور ان کے ساتھ جو اوپر داڑھ ہیں اس سے ادا ہوتا ہے۔ یہ جو ڈبے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، نیلے ڈبے اور زرد ڈبے، یہ سب کے سب زبان کے چھونے کی جگہ ہے، لیکن زرد رنگ کے ڈبوں والی جگہ پر چھونا ہوتا ہے مگر بغیر زور دیے، اور نیلے رنگ والی جگہ پر چھونا اور زور دینا دونوں ہوتے ہیں، اور یہ سبز رنگ والی جگہ کو زبان کا کنارہ یا جانب کہیں گے۔ اب جو تصویر آ رہی ہے اس میں یہ بیان ہوگا کہ ضاد کی صحیح ادائیگی کیسے ہوگی جب ضاد متحرک ہو۔ ملاحظہ فرمائیں کہ آواز کے جس کو سیاہ رنگ کے تیروں سے ظاہر کیا گیا ہے، دیکھیں کہ وہ دائیں اور بائیں تقسیم ہو رہے ہیں اور منہ کے سامنے سے آواز کا خروج نہیں ہے۔ نون کا مخرج، ان، 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 اوپر والے تالو کو جب لام کے لیے زبان لگتی ہے اس سے تھوڑا نیچے نون کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم میں جب کوئی کہتا ہے کہ ال، ال، ال،
اور پھر کہتا ہے ان، أن وہ تھوڑا نیچے ہے اس جگہ جہاں لام کے لیے زبان لگتی ہے، لہٰذا نون اس طرح ادا ہوتی ہے کہ زبان کا ابتدائی اوپر والا حصہ اپنے بالمقابل مسوڑوں کو جو لام کے مخرج سے تھوڑا سا نیچے ہے لگنا چاہیے، اور ساتھ ناک سے بھی آواز گزرے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر نون کو تشکیل دیتے ہیں اور یہی نون کا مخرج ہے۔ جب ہم میں سے کوئی ان کہتا ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کر نون کو ادا کر رہی ہوتی ہیں، ایک تو زبان کا ابتدائی اوپری حصہ اوپر والے ابتدائی تالو کو لگتا ہے اور دوسرا ناک سے آواز خارج ہوتی ہے۔ لام کا مخرج پیلی زرد جگہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لام کی ادائیگی میں زبان اس جگہ ٹکراتی ہے۔ کہاں ٹکراتی ہے؟ کہ جہاں اوپر والے جبڑے میں زرد رنگ نظر آ رہا ہے تو زبان کا دائیں اور بائیں دونوں طرف سے تھوڑا سا کنارہ جہاں زبان کا ابتدائی اوپر والا حصہ ختم ہوتا ہے، جب اپنے بالمقابل اوپر کے جبڑے یعنی تالو سے ٹکرائے گا تو وہاں سے لام ادا ہوگی، جیسے ال، یہ تصویر ہمیں بتائے گی کہ کیسے زبان کی شکل ہوتی ہے جس وقت لام کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے ال، را کا مخرج را کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا ابتدائی اوپر والا حصہ یعنی زبان کا سرا اپنے بالمقابل مسوڑوں کو لگے جو کہ نون کے مخرج کے قریب ہے، اور زبان اس طرح ہو کہ اوپر تالو سے ٹکرائے، یعنی درمیان میں خلا باقی رہ جائے، کیونکہ را کی ادائیگی میں زبان اوپر لگتی ہے مگر زبان کا درمیان اوپر کو نہیں چھوتا اور یہیں سے آواز کا گزر ہوتا ہے۔ تا کا مخرج زبان کا ابتدائی اوپر والا حصہ سامنے کے اوپر والے دانتوں کی جڑوں میں لگانے سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ دال اور تا کا مخرج جیسا کہ ہم اپنے سامنے تصویر میں اب دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں حرف بھی اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں جہاں سے تا ادا ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کی ادائیگی میں زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو نہیں اٹھتا جبکہ تا میں اوپر کو اٹھتا ہے۔ تا اور دال کا فرق ملاحظہ فرمائیں، دائیں جانب تا ہے اور بائیں جانب تا اور دال ہے۔ ثا، ذال اور ضا کا مخرج ضا کو زبان کا ابتدائی اوپر والا حصہ اوپر والے سامنے 2 دانتوں کے کناروں سے لگا کر ادا کریں گے، یعنی زبان کا سرا جب اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں یعنی ثنایا علیہ کے ساتھ ٹکرائے گا تو یہاں سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں، ثا، ذال، ضا۔ تصویر میں دیکھیں زبان کا سرا دانتوں کے سرے سے ٹکرا رہا ہے۔ ثا اور ذال بھی اسی طرح ادا ہوتے ہیں مگر زبان کا پچھلا حصہ اوپر نہیں اٹھتا، جیسے الذین، الذاکرین، اور ثا بھی اسی طرح ہے، جیسے الکوثر، الثواب۔ یہ دیکھیں ضا دائیں جانب اور بائیں جانب ثا اور ذال ہے۔ ان تینوں حروف میں زبان کے ٹکرانے کی جگہ ایک ہی ہے، لیکن اختلاف صرف یہ ہے کہ ضا میں
زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھتا ہے اور تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ سین، زے اور صاد کا مخرج، یہ حروف صفیر کہلاتے ہیں۔ حروف صفیر میں سے پہلا حرف صاد ملاحظہ فرمائیں۔ آگے کی جانب سے زبان کی شکل کے کیسے زبان کا سرا نچلے دانتوں کی اندرونی جانب کو لگتا ہے، بلکہ اندرونی جانب کی نچلی جگہ کو لگتا ہے۔ لہذا صاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا سرا نچلے دانتوں کے اندرونی طرف کو لگے۔ جب ہم میں سے کوئی کہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اوپر والے دانتوں کے اوپر سے آواز گزرتی ہوئی دونوں اوپر نیچے کے دانتوں کے درمیان سے خارج ہو جاتی ہے۔ جب نچلے دانتوں کی پچھلی جانب زبان کا سرا لگائیں گے تو ہوا دباؤ کے ساتھ خارج ہوگی اور ہوا اپنے سامنے نکلنے کا رستہ کھلا پائے گی۔ کہاں سے رستہ کھلا پائے گی؟ اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان سے۔ لیکن آواز کا کچھ حصہ کہ جو منہ کے اندر رہ جائے گا وہ اوپر والے دانتوں کے پیچھے ٹکرائے گا اور دانتوں کی جڑوں یعنی مسوڑوں سے بھی ٹکرائے گا۔ اس طرح تجربہ کریں، یوں آپ پریکٹس کریں۔ آواز ہے کہ جو اوپر والے دانتوں اور ان کے جڑوں سے ٹکراتی ہے۔ سین اور زا بھی اسی طرح ادا ہوتے ہیں کہ زبان کا سرا نچلے دانتوں کے پیچھے لگے گا اور آواز اوپر سے ہوتی ہوئی اوپر نیچے کے دانتوں کے درمیان سے گزر جائے گی۔ ملاحظہ فرمائے زبان کی شکل اور اس کی کیفیت جب سین اور زا ادا ہوتے ہیں اور جب صاد ادا ہوتا ہے۔ از با کا مخرج، تصویر دیکھیں جس میں با کا مخرج بیان ہو رہا ہے۔ اب، با، بو، بی۔ با دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے، اس طرح کہ دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں۔ زبان کو دیکھیں، جب با ادا ہوتی ہے تو زبان بالکل سکون میں ہوتی ہے۔ با کی ادائیگی کے وقت زبان کا کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ یہ ہونٹ سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ میم کا مخرج، یہ جو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ میم کا مخرج ہے۔ میم جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں دونوں ہونٹوں کے ملنے سے اس طرح ادا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ناک سے بھی آواز خارج ہوتی ہے۔ علماء نے ہونٹ والے جز کو یہ نام دیا ہے کہ ایسا آدھا کہ جس نے مکمل ہونا ہے، اور ناک والے جز کو یہ نام دیا ہے کہ ایسا آدھا جو مکمل کرنے والا ہے۔ پس یہ دونوں کام یعنی ایک دونوں ہونٹوں کا ٹکرانا اور دوسرا ناک سے آواز نکلنا، یہ دونوں میم کے وجود کا پتہ دیتے ہیں اور یہی میم کا مخرج ہے۔ فا کا مخرج، اس طرح فا ادا ہوتی ہے کہ اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کو نچلے ہونٹ کے تر حصے پر رکھ کر ادا کیا جاتا ہے۔ ہونٹ کے تر حصے کو ہونٹ کا باطن بھی کہتے ہیں۔ جب ہونٹ ملائیں تو یہ حصہ نظر نہیں آتا اور جو حصہ نظر آتا ہے اس کو ہونٹ کا ظاہر کہتے ہیں۔ فا، فو، فی۔ واو غیر مدیہ کا مخرج، یہ جو ہمارے سامنے واو کا مخرج ہے یہ دیکھیں کیا لکھا گیا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو سامنے کی طرف ملائیں اور گول کریں اس طرح کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھے، لیکن واو مدیہ میں زیادہ کام منہ کے خلا کا ہوتا ہے، چاہے خلا گلے کا ہو یا منہ کا ہو۔
البتہ واو غیر مدیہ میں زیادہ کام ہونٹوں کا ہوتا ہے۔ غنہ، أن أم غنہ حرف نون اور میم کا حصہ اور جز ہے، اس لیے اس کا بھی مخرج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غنہ کا مخرج خیشوم یعنی ناک کا بانسا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ غنہ نون اور میم کے مخرج کا حصہ ہے جو ان کو مکمل کرنے والا ہے، لہٰذا غنہ بھی حرف ہے اور نون میم کا جز ہونے کی وجہ سے اس کا بھی مخرج ہے۔ الف، واو اور یا کا مخرج آ او ای جب یہ حروف مدیہ کی صورت میں ہوں، آواز کی تاروں سے الف ادا ہوتی ہے اور زبان سکون کی حالت میں ہوتی ہے اور منہ کھلا ہوتا ہے، اور آواز کی تاروں سے واو ادا ہوتی ہے اور ہونٹ دونوں گول ہو جاتے ہیں، زبان کی انتہا اوپر کو اٹھتی ہوئی، اور یا مدیہ بھی آواز کی تاروں سے ادا ہوتی ہے اور زبان کا درمیانی حصہ اوپر کی جانب تالو کی طرف بلند ہوتا ہے، اور ہونٹوں کا یہاں یا کے مخرج کی ادائیگی میں کوئی دخل نہیں ہے۔